الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کل جو ہے ہم نماز کا طریقہ جو ہے وہ مکمل کر چکے تھے سلام تک۔ آج کے درس میں نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، کنت اعرف، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سلام پھیرتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کر اللہ اکبر کہنا بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنون ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام جو ہے وہ اس تکبیر سے لگایا کرتے، ما کننا نعرف، ہم پہچان جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا لازم ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں بعض علماء کرام کا اختلاف موجود ہے، بعض کہتے ہیں کہ بلند آواز سے کہنا چاہیے، بعض کے نزدیک جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، لیکن دونوں احادیث ملتی ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو ہے یہ آہستہ آواز سے کہا جائے۔ نماز کے بعد بے شمار اذکار جو ہیں وہ مسنون ہے، جن میں سے جو مسجد کے اندر فلیکس موجود ہے اس پر جن اذکار کا مخصوص اذکار کا ذکر کیا گیا ہے انہی کی متعلق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اس فلیکس کے اوپر پوری جو اذکار لکھے ہیں ان کے نیچے کتابوں کے بما حوالہ جات لکھے گئے ہیں۔ ایک دفعہ ان اذکار کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کے لفظ پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد یہ کلمات پڑھنا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حسن عبادتک، دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
اور آیت الکرسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں جانے میں صرف اس کی موت کا فرق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ اور صبح شام کے اذکار ہیں، ان میں تین مرتبہ آخری قرآن پاک کی 3 صورتیں، جس میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ 3 جو صورتیں ہیں ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے ان کو 3 مرتبہ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار میں پڑھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، بعض صحابہ کرام اسے قرآن کا حصہ نہیں تھے سمجھتے، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس وقت یہ صورتیں دم کے لیے نازل کی گئی تھی۔ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پر دم کر لیتا ہے، اس پر کسی قسم کا جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ ہمارے اس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے دلوں میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہیں ہم پر جادو نہ کر دیا گیا ہو۔ جب کسی پر جادو کر دیا جاتا ہے تو وہ اتنا ہلکا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا قصہ انشاءاللہ کسی موقع پر ضرور ذکر کروں گا۔ یہ بڑے سخت معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو نہ کرے تو رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا، پھونک مار کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو اس وقت ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اپنے جسم پر دم کر لیا کریں۔ اور جو شخص صبح شام آیت الکرسی پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں۔ پھر جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک فرشتے مامور کر دیے جاتے ہیں جو اس شخص کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 2 احادیث موجود ہیں۔ اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی، غلام کو طلب کرنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جو تمہارے سارے دن کی تھکن کو دور کر دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، ضرور بتائیے ایسے کلمات کہ میں رات کو پڑھوں اور سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ ایک تو ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا مسنون ہے، اور دوسرا رات کو سوتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ کر جب پڑھیں گے، جتنی بھی سارا دن کی تھکاوٹ ہے اللہ رب العالمین ان کلمات کی برکت سے ہے وہ تھکاوٹ جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے صبح فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو سارا دن تھکاوٹ کا گلہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے ان کلمات کو پڑھ لیا کریں، اللہ سارے جسم کی جو ہے وہ تھکان سارے دن کی دور کر دیں گے۔ اور یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ آپ جو میڈیسن جو دوائی استعمال کرتے ہیں اس سے کئی درجے بہتر ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ میڈیسن کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ کلمات ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، ایک حدیث میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث میں ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح یہ 100 کی گنتی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دونوں احادیث موجود ہیں۔ جو پہلی حدیث جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے وہ عرف عام میں مشہور ہے، لیکن یہ بھی مسنون ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 34 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ پھر نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا جائے۔ اور نماز فجر کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، نماز فجر کے بعد 1 دفعہ یہ پڑھ لیا جائے۔ اور اس ورد جو اس فلیکس پر سب سے آخر میں لکھا ہے، اس ورد کی، اس ذکر کی، اس کلمہ کی اتنی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کلمہ کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے علم میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اسے رزق حلال عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے اعمال کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنے پیارے کلمات ہیں کہ انسان زندگی میں کیا چاہتا ہے کہ میرا علم جو میں بات اپنے منہ سے نکالوں اس بات کی لوگ قدر کریں۔ ایک اس مسند پر مصلی امامت پر مصلی پر بیٹھ کر جو بات گفتگو کرتا ہے وہ تو رسول اللہ کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میری ذات کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی حدیث میں شک نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کہیں چند لوگوں میں بیٹھے کوئی بات کرے اور سب لوگ کہیں کہ یار اس شخص نے بڑی پیاری بات کہی۔ جب انسان بات کرے اور لوگ اس کی تعریف کرے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں نے بڑی عقل مندی والی بات کہی۔ کوئی بچہ بات کر دے آپ کو اچھی لگے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یار بڑی اچھی جو ہے اس نے بات کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کو اگر پاکیزہ حلال رزق مل رہا ہو تو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر جو ہم عمل کریں اللہ قبول کر لے، اس سے بڑی کون سی خوش قسمتی ہے۔ تو اس دعا میں ہم اللہ سے سوال کیا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہو، ورزقا طیبا، ایسا رزق جو پاکیزہ ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال جو تو قبول کر لے۔ یہ بہترین دعا ہے جو یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے رزق میں، اس کے علم میں، اس کے عمل میں جو ہے وہ برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ چند وہ مسنون اعمال ہیں، اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں جو ہے وہ ذکر ملتے ہیں، لیکن اگر اتنے ہی ذکر ہم کر لیا کریں تو ہمارے لیے یہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اب اذکار کے بعد دعا کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد، نماز سے پہلے اقامت اور نماز کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، اذان سے نماز تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ جمعہ والے دن جب خطیب پہلا خطبہ دے کر بیٹھتا ہے، دوسرا خطبہ اٹھ کر دینے سے پہلے تھوڑا سا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جو ہے جب بارش برسے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر جو دعا کی جائے، جس وقت میں کی جائے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینہ میں افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آخری رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ ہم مسجد میں قاری صاحب کو، امام صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے، ہم دعا کر دیتے ہیں، لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ میں بھی یہ دعا کروا دیتا ہوں، صرف کسی کی دل آزاری نہ ہو اس لیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ جب آپ کو پتا چل جاتا کہ فلاں شخص، فلاں میرا صحابی، فلاں میری صحابیہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر جا کر اس کے لیے دعا فرماتے۔ کتنے واقعات موجود ہیں۔ حضرت علی خیبر کے دن بیمار ہوئے، حضرت علی کی خیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اپنا لعاب مبارک لگایا، دعا دی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ وہ صحابی کا قصہ جو بیمار تھے، مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ چارپائی پر اپنے بستر پر نماز ادا کر رہے تھے، سامنے سرہانہ موجود تھا جس کے اوپر سجدہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے سامنے سے سرہانے کو ہٹا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم مشکل ہو کر جو ہے نماز کو ادا کرو۔ آپ نے دیکھا کچھ وقت پہلے مساجد کے اندر وہ کرسیاں موجود تھی، جس طرح ہماری امتحان گاہ کے اندر جو تھی، ایگزامینیشن ہال کے اندر کرسیاں موجود ہوتی تھی جن کے اوپر اسٹوڈنٹ رکھ کے لکھتے ہیں، وہ نماز میں سجدوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ تو پھر علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، جو شخص بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا زمین پر، وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے، جا کر آپ نے دعا فرمائی۔ دیگر کتنے صحابہ کرام ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، دعا کے لیے گئے، تو وہ گئے تو پتا چلا کہ گھر کے اندر وہ لڑائی کر رہے ہیں، کس بات سے؟ ان کو بخار ہے اور روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کیوں نہیں دے رہے، روٹی کیوں نہیں دے رہے؟ فرمانے لگی ان کی اہلیہ کہ اللہ کے پیغمبر ان کو تو پہلے ہی بخار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جو چیز طلب کرتا ہے اسے کھانے کے لیے دی جائے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس روٹی کے ٹکڑے میں اس کے لیے شفا رکھی ہو۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر اس بیمار کی تیمارداری کرتے، اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور دعائیں دیتے۔ مسنون دعائیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ الفاظ آپ ہاتھ پھیر کر کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مریض کے سرہانے کی طرف اگر 7 مرتبہ یہ دعا کر دی جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس کی زندگی باقی ہے، اس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کے گھر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے۔ ہم میت کے لیے دعا کا کہتے ہیں، رسول اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ میری بات جو ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میرے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم دعا منگوا دیتے ہیں، حالانکہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، ہم وہاں پر دکھ کی گھڑی میں اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کے پاس افسوس کے لیے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، جو فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا کر وہاں پر دعا کرتے ہیں، وہ بھی مسنون طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس عورت نے صفائی نہیں کی، پتہ چلا، پوچھا، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی صحابی صحابیہ کسی کے متعلق غیر حاضری کا پتہ چلتا تو آپ دریافت کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نہ آتا ہم 2 چیزیں سمجھتے تھے، یا تو وہ بیمار ہو گیا یا وہ سفر کی غرض سے مدینہ سے باہر گیا ہوا، تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو پھر وہ منافق ہوگا جو مسجد میں نہیں آئے گا، بلکہ منافقین بھی جو تھے وہ مسجد میں رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ وہ عورت جو ہے مسجد کی صفائی کرتی تھی، نظر نہیں آئی، پہلے دن ہی پوچھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر رات اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اللہ کے پیغمبر اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے پیغمبر آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قبر پر جا کر نماز جنازہ کو ادا کیا، دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتاکم، اپنی موت کو یاد رکھا کرو، موت کے وقت کی تلقین کرتے رہا کرو، ایک دوسرے سے بات کرتے رہا کرو موت کے متعلق، تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قبرستان کا رخ کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے، قبرستان میں جا کے اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کیا کرو۔ مسنون طریقہ یہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں آسانی ڈھونڈ لی ہے کہ ہم نے امام صاحب کو، قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو کہہ دیا ہمارے والدین کے لیے دعا کر دیں، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں، جا کر مسنون دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد اپنے والدین کی قبر پر آپ اہل مسلمان جو ہیں، جتنے مسلمان قبرستان میں داخل ہیں، زیادہ نہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ دو لفظ یاد کر لیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، ان پر رحمت فرما دے۔ دعائیں تو بے شمار ہیں میت کے لیے کرنے کے لیے۔ نماز کے بعد دعا مسنون نہیں ہے، اکیلے اکیلے دعا مانگے وہ مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے چند خاص موقعوں کے علاوہ دعا نہیں فرمائی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا اس کے گھر جا کر، اگر فوت ہو جاتا اس کی قبر پر جا کر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبولیت کے وقتوں میں سے بہترین وقت ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد دعا کیا کریں۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، ہم پیچھے صف میں موجود ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں اپنا چہرہ تمہاری طرف پھیر نہ لوں تم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھا کرو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سلام پھیر کر چہرہ پیچھے مقتدیوں کی طرف نہ پھیرتے تو اس وقت تک کسی صحابی کو حکم نہیں تھا کہ وہ صف سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس کی دو وجوہات علماء کرام ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، اذکار کرتے رہتے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک انسان نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے وہ نماز کا وقت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کو پڑھنے کے بعد دوسری نماز سے پہلے یا تو اپنی جگہ تبدیل کر لو، جیسے ہم سنتوں کی جگہ تبدیل کرتے ہیں، سنت ہے نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر جا کر سنتیں ادا کرنا، یا پھر کسی سے کلام کر لیا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے یا پھر لوگوں سے گفتگو کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا یہی ہوتا، آپ نماز پڑھتے، آپ کے ساتھ وفود بہت سارا لوگ ملاقات کے لیے آتے اور آپ ہر نماز کے بعد لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خواتین نماز ادا کرتی تھی، صحابیات نماز ادا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سب سے پہلی مرد کے لیے بہترین صف، اور آخر میں سب سے بہترین صف جو ہے بچوں کی ہے، اور سب سے آخر میں بچوں کے بعد جو ہے وہ بہترین صف جو ہے وہ عورتوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک چہرہ نہ پھیرتے جب تک آپ کو اندازہ نہ ہو جاتا کہ عورتیں پیچھے سے اٹھ کر جا چکی ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ حیا کا سبق دیتا ہے۔ تو یہ دو معاملات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے جب تک اپنے مقتدیوں کی طرف منہ نہ کر لیتے اس وقت تک صحابہ کرام اٹھتے نہیں تھے۔ اور